حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا جو اپنی جوان بیٹیوں کو بیچا کرتا تھا۔ ان کے آباء و اجداد سے یہ رسم چلی آ رہی تھی، یہ کاروبار چلا آ رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک ہے، آپ کے دور میں آپ سے کہیں زیادہ دور ایک قبیلہ رہتا تھا، وہ جوان بیٹیوں کو بیچتا تھا۔ جیسے ہی جوان بیٹی بالغہ ہوتی تھی، جیسے ہی وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی تھی تو اس کا بھائی یا اس کا باپ اسے لے کر بازار جاتا، وہاں جا کر بیٹی کی بولی لگتی تھی۔ ایسے ہی ایک بدقسمت شخص کی بیٹی جوان ہوئی، بالغہ ہوئی، بالغہ ہونے کے بعد جوانی کی دہلیز پر جیسے ہی بیٹی نے قدم رکھا تو باپ بڑا ہی خوش ہوا کہ اب پیسے کمانے کی باری آ گئی ہے۔ باپ نے کیا کیا، بیٹی کا ہاتھ پکڑا، بیٹی کو گھر سے نکالا، شہر کی طرف چل دیا، بازار کی طرف چل دیا۔ چلتے چلتے اٹھتے بیٹھتے گرتے سنبھلتے آخرکار بازار میں جا ہی پہنچا۔ جا کر بیٹی کی بولی لگائی، اعلان کیا، ہے کوئی مجھ سے خوبصورت بیٹی خریدنے والا؟ میری بیٹی نئی نئی بالغہ ہوئی ہے، استغفر اللہ، میری بیٹی نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، میری بیٹی کنواری ہے، دکھنے میں تو پری ہے، اس کا چہرہ اس قدر خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو اس طرح کا حسن و جمال دیا ہے کہ چاند بھی دیکھے تو شرما جائے۔ باپ اعلان کر رہا تھا، بولی لگا رہا تھا، ہے کوئی مجھ سے میری خوبصورت بیٹی خریدنے والا؟ سستے داموں میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میری بیٹی اس قدر حسین و جمیل ہے، اس کا چہرہ اس قدر چمکتا ہے کہ 14ویں رات کا چاند بھی دیکھے تو شرما جائے۔ جو بھی اسے دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، جو بھی اسے دیکھتا ہے تعریف کیے بغیر نہیں رہتا۔ میری بیٹی کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے، اچھے اخلاق والی ہے، اچھے کردار والی ہے۔ آج دیکھتا ہوں کس کی قسمت کا ستارہ چمکتا ہے کہ میری بیٹی کو خرید کر جاتا ہے۔ کون ہے اس خوبصورت لڑکی کی ڈیمانڈ پوری کرنے والا؟ کون ہے اس کی قیمت پوری کرنے والا؟ کون ہے اسے خریدنے والا؟ اس طرح کی بولیاں لگا رہا تھا، باپ اس طرح کے اعلان کر رہا تھا، اور جوان بیٹی قریب کھڑی ہے، جوان بیٹی پاس کھڑی ہے۔ جوان بیٹی نے جیسے ہی باپ کے منہ سے اس طرح کے اعلانات سنے، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے جملے سنے تو بیٹی کانپنے لگی، بیٹی رونے لگی، خون کے آنسو بہا کر کہنے لگی، ابا حضور، میرے جیسی بیٹیاں بہت مل جائیں گی آپ کو، لیکن آپ جیسا باپ مجھے نہیں ملے گا۔ ابا مجھ پر رحم کرو، مجھ پر ترس کھاؤ، مجھے کیوں فروخت کر رہے ہو؟ مجھے کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ کیوں اپنے نام پر بدنما دھبا لگانا چاہتے ہو؟ ابا میں تمہاری بدنامی کا ذریعہ نہیں بننا چاہتی، ابا مجھے مت بیچو، مجھے اپنے پاس رکھو، جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے نا تو پھر میں تمہاری خوب خدمت کروں گی۔ ابا جس طرح میں تمہاری خدمت کرتی چلی آ رہی ہوں، ابا تیرے بخار کو اپنا بخار سمجھوں گی، تیری ہر پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھوں گی۔ مجھے کھانے کے لیے روٹی نہ دینا، پینے کے لیے پانی نہ دینا، بس رہنے کے لیے چھت دے دینا، یہی احسان میرے اوپر کافی ہے۔ میں بس ساری زندگی تجھے ابا ابا کہہ کر پکارتی رہوں گی، خوش ہوتی رہوں گی، تیری خدمت کرتی رہوں گی۔ بیٹی رو رو کر فریادیں کر رہی تھی، ابا مجھے کسی کے ہاتھوں مت بیچو، پتہ نہیں کوئی میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، مجھے خرید کر جانے والا میرے ساتھ جانوروں کا سا سلوک نہیں کرے گا، میرے ساتھ درندوں کا سا سلوک نہیں کرے گا۔ جوانوں، آج کس کس کا رونا رویا جائے؟ وہ تو کل کی بات ہے نا، وہ تو پرانے دور کی بات ہے نا۔ آج کا اگر رونا رویا جائے، آج کی اگر بات کی جائے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کی کہانی یاد رہی، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ ہمیں اوروں کی کہانی تو یاد رہی ہے، اوروں کے قصے تو یاد رہے، مگر اپنے قصے بھول گئے، اپنی کہانیاں بھول گئے۔ آج کس کس کا رونا رویا جائے؟ آج ایک شخص کہتا ہے، جی میرا جو داماد ہے نا وہ ڈاکٹر ہے، میرا داماد انجینئر ہے، میرا داماد ملوں کا مالک، وہ فیکٹریوں کا مالک، وہ بڑا ہی مالدار ہے، وہ بڑا ہی رئیس ہے، بڑا ہی امیر ہے۔ میں نے کہا بھائی تیرا داماد سب کچھ ہے، وہ مالدار بھی ہے، وہ امیر بھی ہے،
اتنا بتا دے کہ وہ ڈاکٹر تو ہے، اس کے نیچے 1 کروڑ کی گاڑی تو ہے، اس کے نیچے اقتدار کی کرسی تو ہے، وہ مالدار تو ہے، وہ صاحب استطاعت تو ہے، تیرا داماد سب کچھ ہے، وہ MNA MPA، وہ رئیس ہے، وہ چیئرمین ہے، وہ نمبردار ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، وہ سب کچھ ہے، مجھے اتنا بتا دے کہ وہ انسان بھی ہے۔ جس آدمی کے ہاتھوں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے رہا ہے، جس پیارے کے ہاتھ میں دے رہا ہے، مجھے اتنا بتا دے کہ وہ انسان بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ انسان ہے تو سب کچھ ہے، اگر انسان نہیں ہے تو پھر ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی وہ جانور ہے، اگر اس کے اندر انسانیت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں انسان تو اس وقت مر گیا تھا جس دن اس کے اندر کی انسانیت مری تھی۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا، ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا۔ مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہیں رب سے چاہتے، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں۔ جوانو ہوش کے ناخن لو، اپنی آنکھیں کھولو، ہم کون ہیں، کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہم کون ہیں، کس کے امتی ہیں، ہمارا رہبر کون ہے، ہمارا رہنما کون ہے، ہمارا نبی کون ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، خود پر غور کرو، خود پر توجہ دو، ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں۔ جس قوم کو اپنے آپ کا پتہ بھی نہیں ہے، اس قوم کے پلے رہتا ہی کیا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹی کے لیے اعلان کر رہا تھا، ہے کوئی مجھ سے بالغہ بیٹی خریدنے والا؟ خوبصورت بیٹی ہے، شادی کے قابل ہو گئی ہے، جو بھی اس کے ساتھ رات گزارے گا مجھے دعائیں دے گا، ڈھیروں دعائیں دے گا۔ اس طرح کی نازیبا باتیں کر رہا تھا کہ وہاں سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ایک لڑکی کو روتے ہوئے دیکھا، خون کے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا، کسی شخص کے آگے عرضیاں کرتے ہوئے دیکھا کہ خدا را مجھے مت بیچو، مجھے مت بیچو، جب بیٹی نے باپ کو بار بار اعلان کرتے ہوئے دیکھا، بار بار بولی لگاتے ہوئے دیکھا، تو وہ جان گئی کہ اب یہ مجھے بیچے بغیر نہیں رہے گا، اب یہ پیسہ لے گا ہی لے گا، اسے امیر بننے کا بڑا ہی شوق ہے، اب ہر حال میں مجھے بیچ کر ہی دم لے گا۔ تو بیٹی نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، ابا حضور اگر بیچنا ہی ہے، بیچنا لازم بن چکا ہے، تو پھر کسی انسان کے حوالے کرنا، کسی درندے کے حوالے مت کرنا، کسی انسان کے حوالے کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ظالم شخص تیری بیٹی کو بار بار اس طرح کے جملے بولے، او بکواس بند کر، منہ بند کر، اگر زیادہ بات کی تو، اگر زیادہ بک بک کی تو طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑا کر تجھے گھر سے باہر نکال دوں گا۔ آج تو کسی طلاق شدہ عورت کی طلاق کی وجہ معلوم کی جائے تو وجہ یہی سامنے آتی ہے، جی عورت زبان دراز تھی، اس کی زبان بڑی لمبی تھی، عورت زبان دراز تھی، عورت یہ تھی، عورت وہ تھی۔ مجھے بتاؤ آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ عورت باشعور تھی اس لیے جاہل آدمی سے رہنا گوارا نہیں کرتی تھی؟ کسی نے یہ کہا ہے کہ مار پیٹ کو وہ اپنا فریضہ نہیں سمجھتی تھی؟ کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ شوہر کی بدتمیزی اور جاہلانہ رویے کی وجہ سے عورت گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا نا۔ اس لیے کہ آج کے انسان کی نظر دوسروں کے عیبوں پر تو جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پر تو جاتی ہے، اپنی گریبان پر نہیں جاتی، اپنی خامیوں پر نظر نہیں دوڑاتا آج کا انسان۔ خیر، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قریب سے گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی ایک لڑکی کو ایک شخص کے آگے ہاتھ جوڑ کر عرضیاں کرتے ہوئے دیکھا اور شخص کو اعلان کرتے ہوئے دیکھا، ہے کوئی مجھ سے میری بیٹی خریدنے والا؟ خوبصورت بیٹی ہے، حسین و جمیل ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ چاند بھی دیکھے تو شرما جائے، میں سستے داموں میں بیچنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی سے پوچھا، یہ اعلان کرنے والا کون ہے، تیری بولی لگانے والا کون ہے؟ اس نے رو کر کہا، یہ میرا باپ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نے اس کے باپ سے پوچھا، باپ نے پہچانا نہیں تھا کہ یہ شخصیت کون ہے؟ باپ نے کہا، یہ میری بیٹی ہے اور میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔
اور ہمارے آباء و اجداد کا یہ کاروبار چلا آ رہا ہے، آباء و اجداد سے ہی یہ کاروبار چلا آ رہا ہے۔ رسم ہے، ہماری رواج ہے کہ جب ہماری بیٹی جوان ہو جاتی ہے تو ہم کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں بیٹی کو گھر میں نہیں رکھتے، بیٹی کو بیچ ڈالتے ہیں۔ 12-14 سال تک بیٹی کو اچھی طرح پالتے ہیں، خوب دیکھ بھال کرتے ہیں، جس طرح ایک جانور کو پالا جاتا ہے، قربانی کے جانور کو پالا جاتا ہے، اچھی طرح دیکھ بھال کی جاتی ہے، فکر کی جاتی ہے، وقت پر کھلایا جاتا ہے، وقت پر پلایا جاتا ہے، اور جب وہ قربانی کے قابل ہو جاتا ہے پھر بازار میں جا کر اسے فروخت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں۔ ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ جب ہماری بیٹی ہمارے گھر میں داخل ہوتی ہے، جیسے ہی ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آتی ہے تو ہم اس کی خوب دیکھ بھال کرتے ہیں، پالتے ہیں، ہم اس کی خوب دیکھ بھال کرتے ہیں، پالتے ہیں، اس کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھتے ہیں، اس کے دردوں کو اپنے درد سمجھتے ہیں، اپنی رگوں سے خون نکال کر بیٹی کی رگوں میں ڈالتے ہیں، اپنے منہ سے نوالے نکال کر بیٹی کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ لیکن جب ہماری بیٹی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیٹی بالغہ ہو چکی ہے تو ہم بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اسی بازار میں لے کر آتے ہیں، بولی لگاتے ہیں، بیٹی کو ہر حال میں بیچ کر پیسہ لے کر ہی دم لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اچھا تو تیرا باپ بھی بیٹیاں بیچتا تھا؟ اس نے کہا جی میرا باپ بھی بیٹیاں بیچتا تھا۔ اچھا تو پھر تیرا دادا بھی بیچتا ہوگا؟ جی میرا دادا بھی بیچتا تھا۔ اچھا تو پھر تیرا پردادا بھی بیچتا ہوگا؟ اس نے کہا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ کاروبار ہمارے آباء و اجداد سے ہی چلا آ رہا ہے، ہم بیٹیوں کو بیچ کر ہی مالدار بنتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، خوب عیاشیاں مارتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بندہ خدا مجھ پر ایک چھوٹا سا احسان کر دے، وہ یہ ہے کہ تو بیٹی کی جو بھی قیمت مانگے گا میں دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، لیکن پہلے جس قبرستان کی قبر کے اندر بیٹیوں کو بیچنے والا تیرا باپ دفن ہے نا، مجھے اس قبرستان میں لے کر چلو، باپ کی قبر پر لے کر چلو، سب سے پہلے میں تیرے باپ کی قبر پر جاؤں گا، میں تجھے کچھ دکھانا چاہتا ہوں، میں تجھے تیرے باپ کو دکھانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے میں تجھے تیرے باپ کی زیارت کرانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں تیری بیٹی کا خریدار بنوں گا۔